السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جو دراصل ایک بہت ہی مشہور اور جامع اور مفید دعا ہے، جس دعا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ورد کرتے تھے، مانگتے تھے، دعا پڑھتے تھے۔ حدیث دیکھیے، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی اور تقوی طلب کرتا ہوں، تجھ سے میں تقوی مانگتا ہوں، والعفاف میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنی بے نیازی تجھ سے طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ دعا کا مختصر اور سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہوں، ہدایت مانگ رہا ہوں۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ ہدایت حق کی معرفت، صراط مستقیم کی معرفت، توحید کی معرفت، ایمان کی توفیق، اللہ رب العالمین پر ایمان، اسلام کی توفیق، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے، ہدایت کی فکر ہونی چاہیے، ہدایت پانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا کیا کہنا ہے؟ جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز میں نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، پانچ وقتہ نماز کا پابند ہے، وہ سنتوں کا پابند ہے، وتر کا پابند ہے، 32 مرتبہ یہ کہتا ہے، 30 اور 32 مرتبہ یہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھ کو سیدھے راستے، صراط مستقیم پر رکھ، سیدھا راستہ، توحید کا راستہ، جنت کا راستہ، ایمان کا راستہ، پیارے نبی کا راستہ، اس راستے کی توفیق طلب کرتا ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں۔ ایک دن میں 5 وقت کی اگر نماز پڑھ رہا ہے، 30 سے 32 مرتبہ یہ سورت کی آدمی تلاوت کرتا ہے۔ ہمیں ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس ہدایت کو، صراط مستقیم کو، حق کی معرفت کو ماننے کا حکم دیا ہے اور اس کو واجب قرار دیا۔ جب تک ہم اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھیں گے
سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی. جب سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی نماز مکمل نہیں ہوگی. تو پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرتے تھے ہدایت کا سوال کرتے. جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس دعا کو ضرور پڑھیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے, صراط مستقیم پر استقامت کی توفیق. آدمی ہدایت یافتہ مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن وہ حقیقی معنوں میں ہدایت پر نہیں رہتا ہے. استقامت اختیار کرنے کے لیے توفیق طلب کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری دعائیں, اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے, اے دلوں کو پھیرنے والے, تو میرے دل کو اپنے دین پر, عبادت پر, توحید پر پھیر دے, مسخر کر دے. ہم جب تک زندہ رہے ایمان اور توحید پر رہے, ہدایت پر رہے, صراط مستقیم پر رہے. ہمیں اور آپ کی سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے ہدایت ہونی چاہیے. اس لیے اگر دولت نہیں ملی دنیا میں, اگر ہمارے پاس چھت نہیں ہے, گھر نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, کرسی نہیں ہے, منصب نہیں ہے, عہدہ نہیں ہے, ہم بڑے نہیں ہیں, مالدار نہیں ہیں, زندگی گزر جائے, زندگی گزر جائے. لیکن اگر ہدایت کی نعمت نہیں ہے, دنیا کا پورا خزانہ دے دی جائے, آدمی کامیاب نہیں ہوگا. ہدایت ہی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے ہمارے لیے. تو اللہ رب العالمین سے ہمیں اس چیز کا سوال کرنا چاہیے. ہم اور آپ اکثر دعاؤں میں دنیا, مال, دولت, عزت, شہرت, اکثر یہی ہماری دعائیں ہوتی ہیں. ہماری فکر سب سے زیادہ ہدایت کی ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے دعا کرتے تھے, والتقا, اے اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں. تقوی کیا ہے؟ نیک عمل کرنا, برائی سے بچنا. عام طور پہ انسان نیک تو کام کر لیتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکات دیتا ہے, لیکن برائیوں سے نہیں بچ پاتا. تقوی یہ ہے, اصل تقوی یہ ہے, خوف اللہ کا اصل خوف یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے, کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے, بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے. یہ اصل تقوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کا سوال کرتے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا, مشکل کو آسان بنا دے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے, والعفاف, پاک دامنی کی دعا. پاک دامنی, عفاف, پاک دامنی ہر چیز مطلوب ہے. آدمی کا دل محفوظ ہو, اس کی زبان محفوظ ہو, اس کی شرمگاہ محفوظ ہو, اس کی عزت محفوظ ہو, اس کی آبرو محفوظ ہو, اس کا مال پاک دامن ہو, حلال ہو, پاکیزہ ہو, اس کا دل پاکیزہ ہو, اس کی زبان پاکیزہ ہو, اس کا مال, اس کا اخلاق, اس کی دولت پاکیزہ ہو. یہ ہے عفاف, پاک دامنی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, والغنا, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. چھوٹی سی دعا ہے, آخری کلمہ ہے بے نیازی. بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ تمنگری, فقر و محتاجی کی ضد, فقر و محتاجی کی ضد. اس نعمت کے ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ ایسا فقیر و مجبور نہ ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے جھک جائے, ٹوٹ جائے. بے نیازی, بے نیازی مطلب یہ کہ اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کا گھر کا کام خرچہ پورا ہو جائے. یہ ہے مانگنے کی ضرورت نہ ہے, چھوڑنے کی نوبت نہ ہے, ایک دوسرے کے سامنے ٹوٹنے کی نوبت نہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے, اور اس دعا کی تشریح میں مفسر قرآن شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ دعا انتہائی جامع اور انتہائی نفع بخش دعاؤں میں سے, یہ چھوٹی سی دعا جو ہے یہ بہت ہی جامع اور انتہائی نفع بخش دعاؤں میں سے ہے. یہ دین اور دنیا دونوں کی خیر و بلائی کے سوال پر مشتمل ہے. یعنی اس دعا میں دین بھی ہے, دنیا کا بھی مطالبہ ہے, کیونکہ الہدا علم نافع, ہدایت, اور التقا تقوی, عمل صالح, اور اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں کا ترک کر دینا, حرام کو چھوڑ دینا, یہ تقوی ہے. یہ دو چیزیں ہوئی, ہدا اور تقا.
اور جو اس سے ان دونوں چیزوں سے دین درست ہوتا ہے. کہتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس ہدایت ہے، تقویٰ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے. ہدایت ہے، تقویٰ ہے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا دین محفوظ ہے. یہ دین کی بات ہو گئی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ دین نام ہے نفع بخش علوم، سچی معرفت اور ہدایت کا، اور دین عبارت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کا، جو ہدایت اور تقویٰ کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ عفاف، جو دعا کا دوسرا پہلو ہے، عفاف اور غنا، ان دونوں کے ذریعے سے دنیا محفوظ ہوتی ہے. خدا اور تقویٰ، ان دونوں سے دین محفوظ ہوتا ہے. اور العفاف پاک دامنی، والغنا توانگری، بے نیازی، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہماری دنیا محفوظ ہوتی ہے. دنیا کے اندر آدمی عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے. ایک چھوٹی دعا ضرور ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی گہرائی اور بہت بڑا معنی اس کے اندر موجود ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں ہدایت کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں، اور دنیا کے معاملے میں بے نیازی اور پھر تمنگری اور پاک دامنی. ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے آخری جو دو چیزیں ہیں اس سے دنیا محفوظ ہوگی، اور شروع کی جو چیزیں ہیں اس سے دین محفوظ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی آخرت کی بھلائی اور کامیابی سے ہم سب کو ہمکنار فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.